پیروں میں سوجن کا آنا بہت ہی دردناک ہوتا ہے۔ اس کے باعث پیر اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ انہیں چھونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب پیروں کے اطراف کے ٹیشوز میں مائع جمع ہونے کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس کی عام وجوہات میں حمل، ادویات کے سائیڈ افیکٹ، دل اور گردے کی بیماریاں اور پاؤں کی چوٹ شامل ہیں۔ تاہم یہ مسئلہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ آسانی سے گھریلو علاج سے آپ اس تکلیف سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ ہے پیروں کو اونچا رکھیں۔ کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی جو ہے پاؤں کی سوجن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیروں کی سوجن کو کم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پیروں کی سطح کو دل کی سطح سے اوپر رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ لیٹے ہوئے ہوں تو اپنے پیروں کے نیچے تھوڑا سا تکیہ رکھ لیں، اسے اونچا کر لیں۔ اس سے پیروں کی طرف جانے والا پانی واپس ہوگا اور یورین کے ذریعے پاس ہو جائے گا۔ تو دوسرا طریقہ ہے میگنیشیم کا استعمال بڑھائیں۔ تو میگنیشیم کا استعمال خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ اگر جسم میں اس معدنی اجزاء کی کمی ہو جائے تو پیروں میں سوجن آ سکتی ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنی روزمرہ غذا میں میگنیشیم کا استعمال ضرور بڑھائیں۔ میگنیشیم آپ کو معلوم ہے کیلے میں پایا جاتا ہے، مچھلی ہے، گری دار میوے اور ہرے پتوں والی سبزیاں میں یہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ پارسلی، یہ انتہائی کارآمد سبزی ہے جو کہ قدرتی طور پر پیشاب آور ہے، جو دیکھنے میں ہرا دھنیا کی طرح ہوتی ہے۔ یہ جسم سے اضافی سیال کو یورین کے ذریعے پاس کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتی ہے، جو پیروں میں سوجن کا باعث بنتا ہے۔ ایک کپ گرم پانی میں 1 چمچ پارسلے کے خشک یا تازہ پتے ڈالیں اور چند منٹ بعد چھان کر دن میں 2 یا 3 دفعہ پی لیں۔ چوتھا طریقہ ہے چکوترے کا تیل۔ جی ہاں، اس تیل میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے اور یہ تیل اینٹی سوزش اور پیشاب آور خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ اس آئل کے چند قطرے زیتون کے تیل میں ملا کر پیروں کا مساج بھی کر سکتے ہیں، یا پھر پانی میں چند قطرے ملا کر اس میں پاؤں ڈپ کر کے بھی آرام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی دوا استعمال کرتے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ پانچواں طریقہ پیروں کا مساج ہے۔ سوجن کو کم کرنے کے لیے پیروں کے مساج کے ذریعے خون کے بہاؤ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل جرنل آف نرسنگ پریکٹس کے مطابق حاملہ خواتین اگر 5 دن تک صرف 20 منٹ کا مساج لیں تو قدرتی طور پر پیروں کی سوجن میں کمی آ سکتی ہے۔ پیروں میں خون کے بہاؤ کو فروغ دینے کے لیے مساج بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، چھٹا طریقہ ہے ایپسم نمک۔ جی ہاں، ایپسم نمک۔ ایپسم نمک میں ہائیڈریٹ میگنیشیم سلفیٹ کرسٹل شامل ہوتے ہیں جو سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس سے پٹھوں کے درد میں فوری آرام آتا ہے۔ 1 بالٹی گرم پانی میں آدھا کپ ایپسم نمک شامل کریں اور 15 سے 20 منٹ کے لیے اپنے پاؤں اس میں رکھیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ یہ عمل دہرائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی ہاں، اب آتے ہیں بند گوبھی کے پتے۔ جی بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے، بند گوبھی کے پتے۔ تو گوبھی کے پتے علاج کے طور پر پیروں پر 30 منٹ تک بینڈیج کی صورت باندھنے سے سوجن میں کمی آ سکتی ہے۔ بند گوبھی میں اینٹی سوزش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ پانی کو جذب کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتی ہے۔ بے شک بند گوبھی
غذا ہے لیکن دوا کے طور پر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 8واں طریقہ ہے ورزش اور اسٹریچنگ۔ جی ہاں، بیٹھے رہنا، ورزش نہ کرنا جسم میں واٹر ریٹینشن کا سبب بنتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دن میں 30 منٹ کی ورزش ضرور کریں، یا پھر دن بھر میں کم از کم 5 بار ہلکا پھلکا واک ضرور کریں۔ اس عمل سے جسم میں خون کے بہاؤ کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اس مقصد کے لیے یوگا، واک اور اسٹریچنگ کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ 9واں طریقہ ایک ہو سکتا ہے جی ہائیڈریٹ رہیں، یعنی کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، ہائیڈریٹ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ منرل اور سالٹ جیسے سوڈیم جسم میں واٹر ریٹینشن کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے ابھی بتایا۔ تو اضافی نمک کو کم کرنے سے جسم میں سوجن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دن بھر میں کم از کم 8 گلاس پانی بھی پی لیا جائے، جسم کی اندرونی صفائی کے لیے دن بھر میں پانی کا مناسب استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آخری طریقہ ایک ہو سکتا ہے جی آئس پیک۔ جی یہ سادہ مگر مؤثر طریقہ ہے۔ درد اور سوجن سے نجات کے لیے پیروں پر 10 منٹ کے لیے آئس پیک کا استعمال کریں۔ کولڈ ٹمپریچر خون کے بہاؤ کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سوجے ہوئے پیر اگر آئس پیک کا استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی دشواری کا سب سے آسان حل ہو سکتا ہے۔